بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ کا چھٹا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں 54 نمبر آیت تک 54 تک ہم نے جو ہے وہ ترجمہ پڑھ لیا تھا، اور ابھی ہم جو ہے وہ اس سے آگے ترجمہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 55 سے، اور پھر اس کی تفسیر پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تیرا یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں، تو تو ہمیں تو تمہیں کڑک نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، تو تمہیں کڑک نے پکڑ لیا۔ وَإِذْ، اور جب قل تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمنا ہرگز نہ یقین کریں گے ہم لکا تیرا حتیٰ یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو جہرتن کلم کلا فاخذتکم الصاعقہ تو تمہیں پکڑ لیا کڑک نے وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو۔ ثم، پھر بعثناکم ہم نے زندہ کیا تم کو، من بعدی کے بعد، موتکم تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ وظللنا علیکم الغمام، اور ہم نے وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ وظللنا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمامہ بادل کا، وانزلنا، اور ہم نے اتارا، علیکم تم پر، المن من، والسلوى اور سلوہ۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ تفسیر میں ہم پڑھتے ہیں من و سلوہ سے کیا مراد ہے۔ کلو کھاؤ، من طیباتی ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی ہیں، ٹھیک ہے، رزق میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ وما ظلمونا، اور وما اور ما نہیں، ظلمونا انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ظلمو انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن اور لیکن، کانو وہ تھے، انفسہم اپنے آپ پر ہی، یظلمون ظلم کرتے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ وَإِذْ قُلْنَا، اچھا، اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، بس اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں چاہو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور کہو بخش دے، حتۃ کا معنی ہے بخش دے، تو ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دیں گے۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ وَإِذْ، اور جب، قلنا ہم نے کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، ہذہ القریہ، ہذہ اس، القریہ بستی میں، القریہ بستی کو کہتے ہیں، فَکُلُوا پس کھاؤ، پس تم سب کھاؤ، پس کلو تم کھاؤ، منہا اس میں سے، حیثو جہاں، شئتم تم چاہو، راغدن کھلا، وادخلوا اور داخل ہو جاؤ، البابا دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہو، حتتن بخش دے، حتتن کہو، یعنی حتتن کا معنی تھا بخش دے، تو ہم کیا کریں گے، نغفر لکم، نغفر ہم بخش دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطائیں، وسنزیدو اور سنزیدو ہم جلد ہی زیادہ دیں گے۔ سین جو ہے نا، نزیدو کے شروع میں سین کا معنی ہے جلد، ان قریب، یعنی ہم جلد ہی، نزیدو زیادہ دیں گے، المحسنین نیکی کرنے والوں کو، تو نزیدو ہم زیادہ دیں گے۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، پھر جنہوں نے ظلم کیا بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے ایک عذاب نازل کیا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے یا نافرمانی کرتے تھے۔ فبدل الذین، تو بدل دیا،
پھر بدلا بدل دیا الذین ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا قولاً بات کو غیر الذی خلاف اس کے جو قیل لہم کہی گئی تھی ان سے، قیلا کہی گئی تھی لہم ان سے، فانزلنا تو ہم نے نازل کیا، یعنی ان کو حتتن کہنے کا کہا تھا نا، انہوں نے بات کو بدل دیا، تو فانزلنا تو ہم نے نازل کیا علی الذین ان لوگوں پر ظلموا جنہوں نے ظلم کیا رجزن ایک عذاب من السماء آسمان سے، بما اس وجہ سے کہ کانو یفسقون وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ہمارا چھٹا رکوع ختم ہو گیا، اور اب ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ تو یہاں اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہرگز نہیں ہم اللہ پر ایمان لائیں گے حتیٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھ لیں، تو اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد وہ 70 آدمی ہیں جن کا سورہ اعراف میں سورہ اعراف کی آیت 155 میں ذکر ہوا ہے کہ جن کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی واپس آئے نا اور بچڑے کو معبود بنا لیا گیا تھا، تو توبہ کرنے کے لیے اور اپنے ساتھ جو ہے نا وہ کچھ ایسے لوگ جو نیک سمجھے جاتے تھے ان کو ساتھ لے کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ پہ گئے، تو وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سورہ اعراف کی آیت 155 میں کیا ہے؟ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور چن لیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے 70 رجلاً 70 آدمیوں کو لِمِيقَاتِنَا ہمارے وقت کے لیے، فلما اخذتهم الرجفہ تو جب ان کو کڑک نے پکڑ لیا، قالا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ربی یا میرے رب لو شئتا اگر تو چاہتا اہلکتہم تو ان کو ہلاک کر دیتا، من قبل اس سے پہلے، وإیایا اور مجھے بھی، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا کیا تو ہلاک کرے گا اس کام کی وجہ سے جو ہم میں سے جو ہمارے بے وقوف لوگوں نے کیا ہے، یعنی ان سے جو غلطی ہوئی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھنے کی ایک فرمائش کر دی۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب انہوں نے اس طرح کی فرمائش کی تو اللہ تعالیٰ نے، پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک جو نیند تھی ان کو سلا دیا یا ان کو فوت کر دیا۔ سلا دیا والا معنی جو ہے نا وہ اس معنی میں ہے کہ اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ نیند بھی موت کی ایک قسم ہے، اور یہاں صرف موت مراد ہے، نیند مراد نہیں ہے جس طریقے سے کچھ لوگ اس کا معنی لیتے ہیں۔ تو سلا دیا بھی اگر کوئی لفظ استعمال کیا جائے تو وہ بھی نیند کے اس کے مارنے کے معنی میں ہوگا، بلکہ اس لفظ کو نکال ہی دیں، آپ لفظ ہی وہ استعمال کریں کہ ان کو مار دیا وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو اتہلکنا بما فعل السفہاء منا کیا تو ہلاک کرے گا ہمیں جو ہم میں سے بے وقوف لوگوں نے کیا، ان ہی الا فتنتک نہیں ہے یہ مگر تیری طرف سے آزمائش، تضل بہا من تشاء تو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے جس کو چاہتا ہے، وتہدی من تشاء اور جس کو چاہتا ہے تو ہدایت دیتا ہے، انت ولینا تو ہمارا ولی ہے، ہمارا دوست ہے، فاغفر لنا تو ہمیں معاف کر دے، وارحمنا اور ہم پر رحم کر، وانت خیر الغافرین اور تو بخشنے والوں میں سب سے بہترین بخشنے والا۔ تو یہ وہ 70 آدمی جو طور پہاڑ پہ گئے تھے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یہ ان لوگوں کا تذکرہ سورہ اعراف میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو ان لوگوں کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو عذاب وہاں پہ یا سزا دی گئی وہ یہ تھی، ثم بعثناکم پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم یعنی ہم نے تمہیں اٹھایا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ تو یہ آیت واضح دلیل ہے۔ تو یہاں موت سے مراد بے ہوشی لینا درست نہیں ہے، کیونکہ واضح طور پر من بعد موتکم لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، کچھ لوگ جو مراد لیتے ہیں نا کہ وہ سو گئے تھے اور ان کو پھر اٹھایا گیا، نہیں، من بعد موتکم۔ اور سورہ اعراف کی آیت 155 میں بھی اللہ تعالیٰ یا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے جو ذکر کیا ہے، لو شئت اہلکتہم من قبل ایایا اگر تو چاہتا ان کو ہلاک کر دیتا۔ تو ہلاک کا معنی وہ بے ہوشی پہ نہیں ہوتا، ہلاک کا معنی وہ مرنے پہ ہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس آیت سے ایک چیز یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان لانے کے لیے یہ شرط رکھے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہ ایسی شرط ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت سی ایسی نشانیاں رکھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا جا سکتا ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت 3 میں ہے نا، الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے۔ غیب میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ غیب میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، غیب میں فرشتے ہیں، جنت جہنم ہے، جتنی بھی چیزیں غیبیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں۔
تو اس میں الذین یؤمنون بالغیب یہی ایک ہماری دنیا میں چیلنج ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں کیسے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لاتے ہیں؟ ہمارا جسم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. ہماری جو سماعت اور بصارت ہے، ہمارے کان کس طریقے سے کام کرتے ہیں، ہماری بصارت کس طریقے سے کام، ہم دیکھتے کس طریقے سے ہیں، ہماری عقل کس طریقے سے کام کرتی ہے. کوئی انسان اگر پاگل ہو جائے، اس کا دماغ کام نہ کرے، مشینیں لگا کر اس کو صحیح نہیں کیا جا سکتا. کوئی انسان اگر جو ہے وہ اس کے کان یا اس کی آنکھیں وہ خراب ہو جائیں، تو اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ نے پیدا کی ہوئی ہیں اس طریقے سے اس کو کوئی پیدا نہیں کر سکتا. ہاں، کسی دوسرے کی آنکھیں اس کی جگہ جوڑ کر کچھ تھوڑا بہت گزارا کیا جا سکتا ہے، جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں بہت ترقی کی جا چکی ہے. لیکن آج تک انسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زاریات کے آیت نمبر 20 اور 21 میں، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانی ہے. اب زمین کو دیکھیں تو زمین میں پہاڑ موجود ہیں، زمین میں جو ہے نا وہ سمندر موجود ہیں، نہریں موجود ہیں. آسمانوں کو دیکھیں آپ، اس کے علاوہ کتنی ایسی نشانیاں زمین میں. ابھی یہ کچھ عرصہ پہلے سیلاب آیا، لوگوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، اپنے اپنے طریقے لوگوں نے بڑے جو ہے نا وہ کر لیے. لیکن کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے وہ کہیں بھی جو اللہ تعالیٰ چاہے وہ اسی طریقے سے ویسے ہی جب اللہ تعالیٰ چاہے وہ کرتی ہیں. اور کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے روک کے رکھا ہوا ہے. کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ ان کی جو ایک حصار ہوتا ہے، جیسے دریا کا ایک حصار ہے کہ بھئی یہاں پہ دریا نے بہنا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس دریا کو، پانی کو بہا بھی سکتا ہے، اس کو بڑا بھی کر سکتا ہے. جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اس سے دریا کے درمیان سے نکالا تھا، تو کیسے وہ پہاڑ جو ہے کالطود العظیم، بڑے پہاڑوں کی طرح جو ہے وہ پانی دونوں سائڈوں پہ آ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کچھ اپنی مخلوقات کو اس طریقے سے جب وہ چاہے باہر کر سکتا ہے، جب وہ چاہے جو ہے نا وہ اس کو واپس اس کی جگہ پہ لا سکتا ہے. اور کچھ مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ٹھہرایا ہوا ہے، یعنی ساری مخلوقات جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا ہی کنٹرول ہے. تو یہ ساری چیزیں نشانیاں ہیں اس چیز کی کہ انسان اس چیز سے سمجھتا ہے کہ ایک ذات ہے. تو یہی چیلنج ہے. اگر دیکھیں اشارے پہ کھڑا ہوا ایک ٹریفک وارڈن جو ہے، وہ اس کو دیکھ کے ہی رکنا ہے، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے ہم قانون کو فالو ہی نہیں کر رہے. اگر وہ نہیں بھی ہے، اشارہ چل رہا ہے، کیمرہ بھی نہیں لگا ہوا، لیکن بندہ پھر بھی رکا ہوا ہے، تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یہ پاکستان کے قانون کو فالو کرتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے قانون کو، یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے اس لیے دی کہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر ہی مان لیا تو پھر تو سب نے مان لینا ہے نا. سب کو پتہ چل جانا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اس کی نشانیاں اور اس کا جو جنت جہنم سب کچھ دیکھ لیا، تو پھر کچھ چیزیں چیلنج نہیں رہ جاتی. تو چیلنج اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور اپنی نفسوں میں، اپنے جسم میں ہم افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی اگر ہم اپنے فنگر پرنٹس دیکھ لیں، دونوں ناخن، ہمارے دونوں جو انگلیاں ہیں، ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھوں کے پورے ہیں، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں. تو یہ ساری نشانیاں ہیں جس پر ہم جو ہے وہ، جس کی وجہ سے ہمیں یہ جو ہے نا وہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس کو پیدا کرنے والا کوئی موجود ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کر دیا تم پر بادلوں کا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا. تو یہ تفصیل سے نا بنی اسرائیل پر جو نعمتیں ہوئی ہیں وہ ذکر ہو رہی ہیں. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں، رزق دیا ہے، اس میں سے کھاؤ. وَمَا ظَلَمُونَا، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر. وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے. ظلم کیسے کرتے تھے؟ تو صحرا سینا میں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، صحرا کی دھوپ انہیں جلا رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص رحمت کرتے ہوئے بادل جو ہے نا وہ اتارے. اب یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان چل رہا ہے اور سورج کی گرمی اس کو گرمائش نہیں پہنچا سک رہی، بادل جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کا انتظام کیا. یہ من و سلوہ جو ہے یہ کھانے کی جو ہے نا وہ بہت ساری اقسام اس کے اندر بیان کی جاتی ہیں. المن کی تفسیر میں سب سے صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، اور اس حدیث میں، اور یہ صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، صحیح بخاری میں 5708 نمبر حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آپ لوگوں کے سامنے اسکرین پر شیئر ہو رہی ہے، القمأۃ من المن وماؤها شفاء للعین، کہ کھمبی جو ہے نا یہ من میں سے ہے. من المن، یہ من میں سے ہے، یعنی وہ جو من اور سلوہ جو آسمان سے نازل ہوا ہے یہ اس میں سے ہے. وماؤها، اور اس کا پانی شفاء للعین، آنکھوں کے لیے شفا ہے، یعنی آنکھوں کی کئی بیماریاں. اب یہ تو ظاہر سی بات ہے جنہوں نے اس چیز کا تجربہ کیا ہے، اس کے بارے میں پڑھا ہے، تو وہ اس چیز کے بارے میں بتا سکتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اور چیزوں کے بارے میں بھی یہ فرمایا ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کے پانی میں بھی شفا ہے.
اور اسی طریقے سے کلونجی جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے اندر بھی شفا ہے. اسی طریقے سے القمأۃ من المن، یہ جو کھمبی ہے یہ من میں سے ہے. تو کھمبی آپ اگر لکھیں گے گوگل پہ تو کھمبی کی تصویریں آپ کو جو ہے نا وہ مل جائیں گی. پاکستان میں اس کی پیداوار بہت کم ہوتی ہے لیکن یہ فائدہ مند چیز ہے. تو یہ اس میں سے ایک چیز ہے، ٹھیک ہے. اور کھمبی من میں سے اس کے بعد اچھا اس سے پتہ چلتا ہے القمۃ من المن، یہ جو حدیث ہے کہ کھمبی من میں سے ہے، یعنی وہ من جو تھا یہ اس میں کافی ساری چیزیں تھیں. اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں شہد تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں مختلف تھا. جیسے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا مجاہد رحمہ اللہ کی بھی تفسیر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میٹھی گوند یہ بھی من کے اندر شامل تھی. تو من کافی ساری چیزیں تھی. اور سلوا جو ہے یہ اسم جنس ہے، اس کا واحد جو ہے سلواتن آتا ہے. یہ بٹیر یا بٹیر سے ملتا جلتا ایک پرندہ تھا جو ہے وہ سلوا کے اندر آتا ہے. تو صحرا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت سارے پرندے آ جاتے تھے جن کو وہ شکار کر کے انہیں پکڑ لیتے تھے. یہ جو بیان کیا جاتا ہے نا کہ وہ جو منو سلوا تھا وہ پکا پکایا آسمان سے نازل ہوتا تھا اور پرندے بھی اور مختلف قسم کی چیزیں تھی، تو اس طریقے سے وہ نہیں ہے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ جس طریقے سے سلوا ہے تو اس کے بارے میں اس طرح کی کوئی روایت ثابت نہیں ہو سکی یا ہم تک نہیں پہنچی صحیح جس سے یہ پتہ چلے کہ بھئی منو سلوا جو ہے وہ دسترخوان لگے ہوتے تھے اور ان پر جو ہے وہ دسترخوان پر بنا بنایا نازل ہوتا تھا. کمبی مشروم، اس کا ترجمہ مشروم بھی کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد جو ہے نا آیت میں ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا. یہ جو طیبات کا لفظ ہے نا اس کو یاد کر لیں. اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے. تو طیبات قرآن کریم میں یہ یہاں پر یہ دیکھیں، غور سے دیکھیے گا ان الفاظ کو. ایک لفظ ہے من طیبات، ٹھیک ہے، پاکیزہ چیزوں میں سے. تو یہ 5 مرتبہ قرآن میں کریم میں آیا ہے. 4 مرتبہ جو ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم اس طریقے سے آیا ہے، اور 1 مرتبہ آیا ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم اس طریقے سے، ٹھیک ہے. اور یہ طیبات جو لفظ ہے یہ 7 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے، اور طیباتکم یہ 1 مرتبہ سورہ احقاف میں آیا ہے، ٹھیک ہے. اور الطیبات یہ 12 دفعہ قرآن کریم میں آیا ہے، اور للطیبات یہ سورہ نور میں 1 دفعہ آیا ہے. یعنی طیبات لفظ قرآن کریم میں کافی مرتبہ جو ہے نا تقریباً کوئی 17-18 دفعہ یہ آیا ہے. میں گن نہیں سکا ٹوٹل کتنے، لیکن تقریباً کوئی 18 کے قریب ہوں گے. اچھا، صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، اور اس حدیث میں صحیح مسلم میں 1015 نمبر حدیث ہے جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور نہیں وہ قبول کرتا مگر صرف پاکیزہ کو. وَإِنَّ اللَّهَ آمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا آمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے جس چیز کا رسولوں کو حکم دیا ہے. فقال، تو اس نے کہا، قرآن کریم کی آیات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، یا ایھا الرسل، اے لوگو، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من طیبات، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک میں جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب جاننے والا ہوں. سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 51. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں میں سے ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں. سورہ بقرہ آیت 172. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، ثم ذکر الرجل، پھر ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، جو لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبرا، اس کے کپڑے میل کچیل سے بھر جاتے ہیں سفر کی وجہ سے، بال پراگندہ ہیں. یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، کہتا ہے یا ربی یا ربی، یعنی اس طرح کے الفاظ کہتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتا ہے. لیکن کیا ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اور اس کا لباس حرام کا ہے، وَغُذِیَ بِالْحَرَام، اور اس کو حرام غذا دی گئی ہے، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی. تو پاکیزہ کھانا، طیبات کا جو لفظ آیا ہے، یہ طیبات کا لفظ اللہ تعالیٰ، یہ بات یاد رکھیں، اس کو اب سمجھنا بہت ضروری ہے نا کہ طیب کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو طیبات پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو طیب پسند ہے، ٹھیک ہے. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ بھی طیب ہے اور وہ طیب کو ہی پسند کرتا ہے. یعنی پاکیزہ چیزیں جو ہے وہ حلال چیزیں ہیں، انہی کو اللہ پسند کرتا ہے.
تو یہ کیا ہے بھائی؟ تو طیبات لغت میں اگر ہم دیکھیں تو طیبات طیب کی جمع ہے، اور طیب جو ہے خلاف الخبیث، یہ خبیث کی برخلاف ہے، یعنی ایسی چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خبیث کہا ہے ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خبائث جو ہے وہ ہم پر حرام کی ہیں، اب جو جو چیزیں خبائث میں آتی ہیں ان سے ہمیں بچنا ہے اور طیبات کی طرف آنا ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ اس کے طیب کا جو لفظ ہے یہ طیبہ، اگر لفظ پیچھے مؤنث ہوگا تو طیبہ ہو جائے گا، طیبتن، ٹھیک ہے؟ جس طرح کلمہ طیبہ ہوتا ہے نا، کلمہ طیبہ، اب طیبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ کلمتن، کلمہ مؤنث لفظ ہے تو اس کے ساتھ طیبہ مؤنث لفظ آتا ہے، اگر پیچھے مذکر ہوگا تو پھر طیب آ جائے گا اس کے ساتھ مذکر لفظ۔ تو یہاں پر بھی اب مختلف چیزوں کے ساتھ جب طیب جڑتا ہے تو اس کا معنی مختلف ہو جاتا ہے، جیسے ارض طیبۃ، زمین جو ہے نا طیبہ ہے، تو کہتے ہیں یہ اس زمین کو کہا جاتا ہے تصلح للنبات، جو جس میں کوئی چیز اگ سکتی ہے، یعنی جو چیز زمین جو ہے وہ کاشتکاری کے قابل ہے تو وہ زمین طیبہ اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر۔ اور ریح طیبۃ کہتے ہیں اگر ہوا کے ساتھ جو ہے نا وہ طیبہ کا لفظ استعمال ہو تو اذا کانت لینتن لیست بشدیدہ، جب وہ ایک اچھی ہوا ہوتی ہے اور وہ بہت تیز ہوا نہیں ہوتی تو اس کو جو ہے نا وہ ریح طیبہ کہہ دیا جاتا ہے۔ وہ طعمۃ طیبۃ، اور پاکیزہ کھانا اذا کانت حلالن، جب وہ حلال ہو، ٹھیک ہے؟ وامرأۃ طیبۃ، پاکیزہ عورت اذا کانت حسانن عفیفتن، جب وہ جو ہے نا وہ پاک دامن ہو اور اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہو۔ وہ کلمۃ طیبۃ، پاکیزہ کلمہ جب اس میں کوئی مکروہ کام نہ ہو، تو اسی طریقے سے بلدۃ طیبۃ، پاکیزہ شہر یعنی جس میں امن ہے، اس پر بہت زیادہ خیر ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ذکر کیا بلدۃ طیبۃ۔ تو یہ ساری لغت کی کتابوں سے یہ معنی لیے گئے ہیں۔ تو بہرحال لغت کے اندر خلاصہ یہ ہے کہ جتنی بھی لغت کی کتابیں ہیں اس میں اگر کسی چیز کے صفت کے طور پہ لفظ طیب یا طیبہ ذکر ہوا ہے تو وہ اچھے معنی میں استعمال ہوا ہے، کھانا ہو تب بھی اچھا، زمین ہو تب بھی اچھی، ہوا ہو تب بھی اچھی، اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر کسی عورت کے لیے استعمال ہوا تب بھی اچھا، مرد کے لیے استعمال ہوا تب بھی اچھا، کلمہ اور بات کے بارے میں استعمال ہوا تب بھی اچھا۔ تو جتنی چیزیں استعمال ہوئی ہیں وہ اچھے معنی میں استعمال ہوئی ہیں، طیبہ کا معنی کبھی بھی برا نہیں ہے، طیب کا معنی کبھی کوئی بدبودار چیز نہیں ہے، طیب کا کوئی بھی ایسی چیز مراد نہیں ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو ایسی ساری چیزیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہیں، جو انسان کے لیے اس کے اندر بدبو نہیں ہے، وہ ایسی چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا وہ ساری طیب میں شامل ہے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا وہ ساری خبائث میں آتی ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ اب قرآن کریم میں جب ہم دیکھتے ہیں نا تو طیب کا لفظ جو ہے وہ 8 معنی میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ میں ایک ایک آیت پڑھ کے آپ کو صرف معنی ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا حلال کے معنی میں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت 172 میں ذکر کیا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو جو ہم نے تمہیں رزق دی ہے، وشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہاں پہ یہ حلال کے معنی میں، طیب حلال کے معنی میں۔ دوسرا منو سلوا، جیسے یہ ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو یہودی تھے ان پر حرام کیا تھا کچھ خاص وقت کے لیے چربی کو اور ہر ناخن والے جانور کے گوشت کو، لیکن انہوں نے اس کو حلال کر دیا، اور جو ہے نا وہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اللہ تعالیٰ ان پر طیبات جو ہیں وہ حلال کرتے تھے اور خبائث حرام کرتے تھے، لیکن انہوں نے خود بخود اپنے اوپر جو ہے نا وہ یہ حرام کرنے والا ایک سسٹم شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے ذبیحہ کا معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ، یعنی جو ہم چیز جانور ذبح کرتے ہیں نا اس معنی میں، قل احل لکم الطیبات، جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ تم ذبح کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے اچھی بات کے لیے استعمال ہوتا ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 26 میں۔ اسی طریقے سے پاکیزہ رزق کے لیے استعمال ہوتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو رزق دیا ہے من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے۔ تو پاکیزہ چیزوں میں سے سمندر میں سے جو چیز بھی نکلتی ہے، خشکی میں سے جو چیز بھی نکلتی ہے، پاک ہے تو انسان اس کو کھا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جگہ پہ اس کو کہا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، تو اللہ تعالیٰ نے جو حلال کی ہیں وہ ساری طیب ہیں، یہ اصول یاد رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں ہمارے لیے کھانے کے لیے حلال کی ہیں وہ ساری طیب ہیں، اور جتنی چیزیں حرام کی ہیں وہ ساری خبائث ہیں، ٹھیک ہے؟
اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا بھائی یہ نہیں کھانا، کیوں نہیں کھانا؟ اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے وہ کہیں نہ کہیں نقصان دہ۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس سے کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، رَغَدًا کھلا، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور دروازے میں داخل ہو جاؤ، سُجَّدًا سجدہ کرتے ہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہو کہ بخش دو یا بخش دے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے تمہارے لیے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ان قریب زیادہ دیں گے المحسنین، احسان کرنے والوں کو۔ تو سب سے پہلا سوال ہے اس شہر سے کون سا شہر مراد ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے اریحہ شہر مراد ہے، لیکن یہ معنی نہیں ہو سکتا کیونکہ اریحہ وہاں سے بہت دور ہے، اس رستے میں آتے ہی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی فرعون کا جو مصر تھا وہ اس سے مراد ہے، لیکن وہ بھی اس سے مراد نہیں ہو سکتا۔ اس سے مراد جو ہے وہ بیت المقدس ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 میں ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، ان کو کہا جا رہا ہے، تفسیر ابن کثیر میں یہ موجود ہے کہ اے میری قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم، وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا وسنزید المحسنین، اور ہم ان قریب زیادہ دیں گے محسنین کو، یعنی گناہوں کی بخشش کے علاوہ مزید درجات بھی حاصل ہوں گے۔ تو احسان کا ایک معنی تو خالص اللہ کے لیے عمل کرنا ہوتا ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب احسان کی حقیقت کے متعلق سوال کیا گیا کہ احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، بس اگر آپ اس کو دیکھ نہیں رہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو بے شک وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ خالص اللہ کے لیے ہم عمل کر رہے ہیں، کہ جب کبھی میں نے عمل کرنا ہے تو میں نے اللہ کے لیے عمل کرنا ہے۔ یہ تصور ذہن میں لے کے آنا کأنک تراہ، گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ جب انسان کو جس طریقے سے بھی میں نے مثال دی نا کہ انسان جب دیکھ رہا ہوتا ہے نا سامنے کسی چیز کو، یعنی میں اگر دیکھ لیں کہ مختلف لوگ الگ الگ جگہوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک وہ بندہ جس کے اوپر کیمرہ لگا ہوتا ہے اور وہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کو پتا ہوتا ہے ریکارڈنگ چل رہی ہے، یہ باس دیکھ لیں گے یا کیمرے لگے ہوئے ہیں، میں کیمروں میں آ سکتا ہوں، تو بہت سارے گناہ، بہت ساری غلطیاں جو ہیں وہ انسان روک دیتا ہے، کیوں؟ کہیں نہ کہیں ریکارڈنگ ہو جائے، کہیں نہ کہیں لوگوں کو اس چیز کا پتہ چل جائے گا۔ تو جب یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان کچھ نہ کچھ اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کو انسان جو ہے نا یہ تصور میں لے آتا ہے کاننا کا طرح ہو گیا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو اس میں ایک تو اخلاص پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان صرف اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، اور دوسرا انسان عمل کرتا رہتا ہے، اس کو چھوڑتا نہیں۔ احسان دو قسم کا ہوتا ہے، نوع فی عبادت اللہ، ایک احسان وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے، اور دوسرا احسان وہ ہوتا ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھائی کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو صحیح مسلم میں 1955 نمبر حدیث ہے جس میں شداد بن اوس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو چیزیں حفظ کی، ان میں سے ایک کیا تھی، ان اللہ کاتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا کہ تم نے کچھ بھی کرنا ہے نا تو پرفیکشن ہونی چاہیے، تم نے کچھ بھی کرنا ہے نا تو احسان کے درجے تک اس کو پہنچانا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم جو ہے وہ اس کو بس جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں مگروں لانا، یعنی وہ کام نہیں کرنا کہ انسان کہے کہ بس ٹھیک ہے یار کسی طریقے سے اس کو پورا کرو، نہیں، بلکہ کوشش کرو اچھے سے کرو۔ یعنی اگر تم کسی شخص کو کچھ اس کے ساتھ نیکی کر رہے ہو تو اچھے سے کرو، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کہے کہ بس ٹھیک ہے کر دیا، رکھ دو اس کو، کوئی بھی چیز ہے بس ٹائم سے آئے ٹائم سے گئے، ختم۔ احسان تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان کا کیا مطلب ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے اندر ہو، اور انسان کو جو ہے نا وہ ڈر ہو، انسان اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، یہ ڈر جو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے یہ تعظیمی ڈر ہوتا ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اس کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے پھر ایک ایسا ڈر لگنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، ویسے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی یعنی جس طرح ہمارے یہاں مثالیں دی جاتی ہیں 70 ماہوں سے زیادہ، حالانکہ کوئی اس طرح کی حدیث ثابت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، لیکن انسان اس تصور کے ساتھ ساتھ نا اس ڈر کو بھی اپنے اندر رکھتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا یا اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑ لیا تو میں کیا کروں گا، تو یہ خوف انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے انسان کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ان سے رک جاتا ہے، اور جو کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے،
اس طریقے سے سورہ رعد کی آیت نمبر 21 میں نا والذین یصلون ما امر اللہ بھی، وہ لوگ جو ملاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یوں صلاح کہ اس کو ملایا جائے، یعنی رشتہ داریاں صلہ رحمی کرتا ہے، ویخشون ربہم، اور اپنے رب سے وہ لوگ ڈرتے ہیں، ویخافون سوء الحساب، اور سوء الحساب یعنی برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے تھے اور اتنی خشیت تھی، اور یہ خشیت تعظیم والی خشیت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے نیچے رونے کی وجہ سے وہ سیاہی یعنی جس طریقے سے نشانات ہوتے ہیں نا کہ انسان بہت زیادہ روتا ہے تو اس کی آنکھوں کے نیچے وہ نشانات آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے میمون بن مہران کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آئے اور آ کر ان کو کہا ذکرنا باللہ، ہمیں نصیحت کیجیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی کوئی بات اس طرح کی بتائیں کہ ہم جو ہے نا وہ ہم میں خشیت طاری ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے انسان جب دنیا داری میں ہوتا ہے تو وہ دنیا داری کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے اور اس کا دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں انسان سوچتا ہے تو یہی وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر ہماری کلاسز میں یا ہماری جو ترجمہ تفسیر کی کلاسز ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ ہنسی مذاق نہیں ہم کرتے۔ کیوں کہ قرآن کریم ہنسی مذاق کے لیے نہیں آیا، اسی طریقے سے جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ ہنسی مذاق کے لیے نہیں آئی۔ ٹھیک ہے اسلام نے ان چیزوں سے منع نہیں کیا، ہونی چاہیے، انسان کو جو ہے نا وہ مسکرانا چاہیے، ہنسنا چاہیے، کبھی جو ہے نا وہ کوئی اچھی بات، کبھی اس طرح کی، کبھی فیملی کے ساتھ، کبھی جو ہے نا وہ انسان اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے ہنسی مذاق اللہ گلہ کر رہا ہو، لیکن ہر وقت ہی انسان کا موڈ اس طرح کا ہو، اس طریقے سے انسان کو نہیں رہنا چاہیے، انسان کے لیے نقصان دہ۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام اور صحابہ تابعین وہ رویا کرتے تھے اور اپنے دل کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے تھے۔ تو کہنے لگے جی آپ ہمیں نصیحت کیجئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے یہ آیات تلاوت کی، آفرائیت، کیا خیال ہے آپ کا، کیا آپ نے دیکھا ہے، ام متعناہم سنین، اگر ہم ان کو کئی سال وہ فائدہ دے دیں، ثم جاءہم، پھر آ جائے ان کے پاس، ما کانوا یوعدون، وہ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، جو فائدہ ان کو دیا جاتا تھا، جو اکٹھا کر کے بیٹھے تھے، وہ ساری چیزیں ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ ابھی کہتے ہیں کہ یہ آیتیں وہ پڑھ ہی رہے تھے، فوقمی علی میمون من خشیت اللہ، تو میمون رحمہ اللہ وہ ان پر غشی طاری ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے کہ کیا بنے گا ہمارا جب ہم سے وہ ایک دن آئے گا قیامت کا کہ جب سوال ہوگا کہ بھائی کیا کھایا، کہاں سے جمع کیا، کہاں خرچ کیا، کیسے تو لوگوں کے حقوق کھا جاتا تھا، کیسے لوگوں کی جو ہے نا وہ تو مال کھا جاتا تھا، کیسے تو باتیں کرتے تھے چپ کر کے آرام سے کہ بس ٹھیک ہے مجھے کیا پرواہ، یہ ساری چیزیں۔ تو وہ لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتے تھے اور وہ آیات ان پر اثر کرتی تھی کیونکہ ان کا جو مطمع نظر تھا وہ آخرت تھا، دنیا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے بھائی قرآن تفسیر کی کلاس بھی لے لی پھر بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا، کوئی تقویٰ نہیں بڑھ رہا، کوئی ایمان نہیں بڑھ رہا، کوئی جو ہے نا وہ عمل کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، پڑھ رہے ہیں ہم ترجمہ قرآن کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس طریقے سے زندگی گزر رہی ہے۔ تو اس طریقے سے نہیں ہوتا، جب کبھی انسان وہ دین پڑھتا ہے، اسلام پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو اس کے اندر خشیت آنی چاہیے۔ اور جو لوگوں کے ساتھ احسان ہے وہ یہ کہ انسان جو ہے نا وہ صلہ رحمی کرے، مہمانوں کی عزت کرے، اپنے سے جو اس کی استطاعت ہے کوشش کرے کہ اس کا بالکل میکسیمم انسان جو ہے نا وہ دینے کی کوشش کرے۔ یعنی اگر میرے پاس استطاعت ہے گوشت کھانے کی لیکن میں خود نہیں کھا رہا کسی وجہ سے کہ یار تھوڑے سے پیسے بچا لوں، لیکن مہمان آتا ہے اس کو میں بیسٹ جو بھی میں دے سکتا ہوں وہ دیتا ہوں، تو یہ جو ہے نا وہ احسان کے درجے تک جاتا ہے۔ وہ جو میں کھا رہا ہوں وہ اس کو کھلا سکتا ہوں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر میں اس کو جو ہے نا وہ اپنی ضرورت سے یعنی جو میرے پاس جتنا ہے اس کی استطاعت آخری حد تک میں دیتا ہوں تو یہ احسان کا درجہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عبادات میں بھی انسان کوشش کرے کہ میں اچھی عبادت کروں۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، آخری آیت ہے آج کی، تو تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولا غیر الذی، بات کو یعنی ان کو حتت کہنے کا کہا گیا تھا لیکن انہوں نے بدل دیا۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، تو ہم نے نازل کیا ان پر ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا آسمان سے ایک عذاب، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے جو وہ فسق کرتے تھے۔ تو پتہ کیا چلا کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ ایک تو اللہ کا حکم نہیں مانا، اس کو جو ہے نا وہ لفظ کو جو اللہ نے کہا تھا وہ نہیں کہا، دوسرے نمبر پر عذاب جب نازل ہوا تو اللہ نے وجہ بتائی ہے بما کانوا یفسقون، ایسا نہیں کہ کہیں بھی یہ نہیں آیا انسان نیکیاں کر رہا تھا تو اس پہ عذاب نازل ہو گیا، تو کہیں نہ کہیں اگر مجھ پر عذاب نازل ہوتا ہے تو اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے کہیں نہ کہیں گناہ کیے ہیں، کہیں نہ کہیں فسق میرے اندر موجود ہے۔ تو یہاں پر
ایک تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، یعنی حدیث ہے کہ انہیں جب یہ کہا گیا نا کہ تم دروازے میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے اور حِطَّةٌ کہو یعنی بخش دو کہو، تو انہوں نے بدل دیا اور اپنے سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے، یعنی جس طرح بندہ بیٹھتا ہے نا نیچے، اس طرح بیٹھ کے وہ گھسٹتے ہوئے آگے کی طرف گئے. انہوں نے کہا حبۃ فی شعرۃ، دانا بالی میں، یعنی یہ کہنا شروع کر دیا. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے 3409 نمبر پر. تو اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی مخالفت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیچھے دیکھیں کتنا کچھ ان کو دیا، من و سلوا دیا، آسمان سے بادل ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور اسی طریقے سے ان کو پاکیزہ رزق اور بیت المقدس، اور مطلب جتنے ان پر جو انعام ہو سکتے تھے، فرعون سے نجات سے لے کے کہاں تک اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات ان کے ساتھ کیے. لیکن پھر وہ جب ان کو یہ چیزیں کہی جا رہی ہیں تو اس پر عمل ہی نہیں کر رہے. تو اب اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے اتنا کچھ ہونے کے بعد جب ان پر عذاب نازل ہوا تو پھر سمجھ آتی ہے کہ ہاں، ہم لوگ کئی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہودی اتنی بری قوم کیوں ہے، وہ اس طرح کیوں ہے، اس طرح کیوں ہے، تو اس کی یہ وجوہات ہیں. تو اس عظیم جو یہ بہت بڑی نافرمانی تھی، اس نافرمانی کو قرآن نے فسق سے تعبیر کیا ہے، جس کا معنی ہے حدود اللہ سے کلیتاً نکل جانا. ٹھیک ہے، اور اسی بنا پر انہیں ظالم بھی قرار دیا ہے، اور اس ظلم کی بنا پر ان پر طاعون کا عذاب نازل کیا ہے، جو رجزم من السماء ہے نا، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطاعون رجسن، اور ایک روایت میں رجسن کے لفظ ہیں، یہ نیچے سب سے نیچے دیکھیں صحیح مسلم میں رجسن کے الفاظ ہیں کہ یہ طاعون جو ہے رجسن یا رجزن، یہ طاعون جو ہے نا وہ عذاب ہے، رجسن ہے. ارسلا علی طائفۃ من بنی اسرائیل او علی من کان قبلکم، یہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت یا اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں سے طاعون جو ہے وہ ان پر نازل کیا گیا. تو پتہ کیا چلا کہ وہ عذاب کی جو قسم تھی وہ طاعون تھی. تو یہاں تک الحمدللہ ہمارا چھٹا رکوع ختم ہو گیا ہے.